بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حلال و حرام میں احتیاط ابراہیم بن ادم سے سیکھیے۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ آپ نے مکہ مکرمہ میں ایک شخص سے کچھ کھجور خریدیں۔ اتفاقاً 2 کھجوریں ان کے پاؤں کے درمیان زمین پر گر پڑیں۔ انہوں نے یہ سوچ کر کہ میری خریدی ہوئی کھجوروں میں سے گری ہوں گی، زمین سے اٹھا کر کھا لیں۔ پھر بیت المقدس تشریف لے گئے۔ وہاں آپ قبضۃ الصخرہ میں داخل ہوئے۔ لوگ تو چلے گئے اور آپ تنہا وہاں رہ گئے۔ وہاں کا دستور تھا کہ قبا میں جو کوئی ہوتا ہے اسے وہاں سے عصر سے پہلے نکال کر قبا خالی کر دیا جاتا تھا، تاکہ قبا عصر کے بعد سے لے کر رات بھر فرشتوں کے لیے مخصوص رہے۔ چنانچہ منتظمین نے لوگوں کو قبا سے نکال دیا۔ حضرت ابراہیم بن ادم چھپ گئے، لوگ انہیں نہ دیکھ سکے۔ اس طریقے سے رات بھر اس قبا کے اندر ہی رہے۔ رات کو فرشتے آئے تو بولے، یہاں کوئی نبی، کوئی بنی آدم انسان معلوم ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ خراسان کے عابد حضرت ابراہیم بن ادم معلوم ہوتے ہیں۔ دوسرے نے کہا، ہاں وہی ہیں۔ تیسرا بولا، یہ وہی شخص ہے کہ ہر روز ان کے اعمال قبول ہو کر اوپر آسمان کی طرف چڑھتے ہیں۔ چوتھا بولا، بات تو یہی ہے، مگر 1 سال سے ان کی عبادت اوپر جانے سے موقوف ہو گئی ہے، اور اتنی مدت ان کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوئیں۔ سبب اس کا وہ 2 کھجوریں بنی ہیں جو انہوں نے مکہ مکرمہ میں اپنی سمجھ کر زمین سے اٹھا کر کھا لی تھی۔ پھر یہ فرشتے اپنی عبادت میں مشغول ہو گئے، یہاں تک کہ صبح صادق ہو گئی۔ دربان آیا، اس نے کعبہ کا دروازہ کھولا۔ ابراہیم بن ادم نکلے اور سیدھے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ وہاں پہنچ کر اسی دکاندار کے دروازہ پر آئے۔ پھر دیکھا کہ ایک نوجوان کھجوریں بیچ رہا ہے۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ پچھلے سال یہاں ایک بڑے میاں کھجوریں بیچتے تھے، وہ کہاں گئے؟ اس نے کہا، وہ تو فوت ہو گئے۔ آپ نے اسے سارا واقعہ سنایا، اسے سارا قصہ سنایا۔ اس نے کہا، ان دونوں کھجوروں میں سے اپنا حصہ تو میں معاف کر دیتا ہوں، البتہ گھر پر میری ایک بہن اور والدہ ہیں، ان کا بھی حصہ ہے۔ آپ ان کے گھر تشریف لائے۔ ایک بڑی بی لاٹھی سے سہارا لیتی ہوئی باہر نکلی۔ آپ نے انہیں سلام کیا۔ بڑی بی بی نے سلام کا جواب دے کر پوچھا، کیسے آنا ہوا؟ آپ نے انہیں بھی سارا قصہ سنایا۔ بڑی بی بی نے کہا، میں نے بھی اپنا حصہ معاف کر دیا۔ پھر آپ نے اس کی بیٹی سے بھی اس کا حصہ معاف کرا لیا، اور پھر بیت المقدس تشریف لے گئے اور اسی طرح کعبہ میں داخل ہو کر رات گزاری۔ فرشتے آئے اور آپس میں کہنے لگے، یہ ابراہیم بن ادم وہی ہیں جن کے 1 سال سے اعمال اوپر جانے سے موقوف ہو گئے تھے اور ان کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی تھیں۔ اب چونکہ یہ کھجوریں معاف کرائے ہوئے ہیں تو ان کے اعمال بھی قبول ہونے لگے ہیں اور دعائیں بھی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے درجہ کی طرف لٹا دیا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ یہ سن کر خوشی سے رو پڑے۔ یہ واقعہ حلال و حرام کتاب میں صفحہ نمبر 39 پر ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے جب بلخ کی سلطنت چھوڑی تو کیا ملا؟ ایک دن دریا کے کنارے سلطان ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ اپنی گدڑی سی رہے تھے۔ سلطنت بلخ کا ایک وزیر ادھر آ نکلا۔ اس نے دل میں کہا کہ یہ ملا کتنے بے وقوف ہیں، سلطنت چھوڑ کر جنگل میں گدڑی سی رہا ہے۔ واقعی یہ ملا بڑے بے وقوف ہوتے ہیں۔ یہ وسوسہ ان پر منکشف ہوا۔
اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پر منکشف کر دیا۔ کشف اختیاری چیز نہیں ہے، جب اللہ چاہتا ہے کشف ہوتا ہے، جب نہیں چاہتا تو کچھ نہیں ہوتا۔ فوراً انہوں نے بلایا کہ اے وزیر یہاں آؤ، وہ آ گیا۔ سلطان بلخ نے فوراً اپنی سوئی دریا میں پھینکی اور فرمایا کہ اے مچھلیوں میری سوئی لاؤ۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 100,000 ماہی اللہ سوزن زر بر لب ہر ماہیے، 1,00,000 مچھلیاں سونے کی سوئیاں لے کر آ گئیں۔ اب دیکھو سلطان بلخ کی سلطنت، ملک دل با یا چنی ملک حقیر، دل کی سلطنت افضل ہے یا یہ دنیاوی سلطنت؟ 1,00,000 مچھلیاں سونے کی سوئی لے کر آ گئیں۔ سلطان نے ان کو ڈانٹ کر کہا اے مچھلیوں میری لوہے والی سوئی لاؤ، سونے کی سوئی استعمال کرنا اس امت کے لیے جائز نہیں ہے۔ سونے کے خلال، سونے کا پاندان، سونے کی ڈبیاں کوئی چیز جائز نہیں۔ سونے کا استعمال مردوں کے لیے حرام ہے، چاندی بھی مردوں کے لیے حرام ہے سوائے 4.5 ماشا سے کم کی انگوٹھی کے۔ چاندی کی انگوٹھی اگر 4.5 ماشا سے کم ہو تو جائز ہے۔ ایک مچھلی نے غوطہ لگایا اور لوہے کی سوئی لے کر حاضر ہو گئی۔ بس وزیر رونے لگا کہ میں نے تو آپ کو بیوقوف ملا سمجھا تھا، لیکن میری محرومی کہ میں آپ جیسے ولی اللہ کو نہیں پہچان سکا، اور مچھلیاں جانور ہو کر آپ کو پہچان گئیں، جانوروں نے آپ کو پہچان لیا اور میں انسان ہو کر آپ کو نہیں پہچان سکا۔ ہائے میں کتنا محروم، کتنا کمینہ و نالائق ہوں کہ آپ جیسے ولی اللہ کی شان میں گستاخی کر رہا تھا، بے وقوف سمجھ رہا تھا، مگر معلوم ہوا کہ آپ تو پہلے خشکی کے بادشاہ تھے، اب خشکی و تری دونوں کے بادشاہ ہیں۔ آپ شاہ بحر بھی ہیں اور شاہ بر بھی ہیں۔ پھر اس نے کہا یہ نسبت مع اللہ کی دولت مجھ کو بھی دے دیجئے۔ فرمایا اچھا 6 مہینے رہ جاؤ۔ 6 مہینے وزیر ان کی خدمت میں رہ گیا اور ولی اللہ بن کر واپس ہوا۔